سر اب عبدالرحمن مل گیا ہے، ملتان میں چھپا بیٹھا ہے۔ عبدالرحمن نے خان کو بتایا۔ عبدالرحمن نے خان کا سسٹم ہے کیا تھا جس کی وجہ سے پینٹ ہاؤس میں خان پر حملہ ہوا تھا۔ پھر دیر کس بات کی، ہم 1 گھنٹے تک ملتان کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہمارے آدمیوں کو کہو ابھی اسے نہ پکڑے، میں خود اسے پکڑوں گا۔ خان کے ساتھ دشمنی موڑ لینے کا اسے سبق میں خود سکھاؤں گا۔ خان عبدالرحمن سے بولا، آج کل کام کی مصروفیات نہ ہونے کے باعث لاہور میں ہی سٹے کر رہا تھا، بس پیپر ورک ہی تھا جو زیادہ تر عبدالرحمن اور باقی لوگ کر رہے تھے۔ وہ بس واپس گھر نہیں جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ زمل کے ساتھ نکاح کو وہ بس ایک بوجھ سمجھ رہا تھا۔ یزدان کو وہ واپس بھجوا چکا تھا اور اس کا پلان ملتان جانے کا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے نکلتے وہ سیدھا پینٹ ہاؤس گیا تھا۔ ایک کالا بیگ نکالتے اس میں اپنی ایک شرٹ اور ٹراؤزر ڈالتے اس نے بیڈ کے نیچے بنے دراز کھول کر ان میں سے 2 گنز اور ان کی برکس نکال کر بیگ میں رکھی تھی۔ مختلف قسم کے چاقو نکالتے اس نے بیڈ پر رکھے تھے۔ کپڑے چینج کرتا وہ بلیک شرٹ اور پینٹ پہن چکا تھا۔ شرٹ کے اوپر سے جیکٹ پہنتے اس نے جیکٹ میں چاقو چھپائے تھے۔ پھر جھکتے اس نے سپیشل جوتے پہنے تھے جس کے نیچے چاقو خفیہ انداز میں لگائے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اپنی چیزیں ڈالتا وہ عبدالرحمن کے ساتھ ملتان کے لیے نکل چکا تھا۔ رات تک وہ لوگ ملتان پہنچ چکے تھے۔ عبدالرحمن کے ساتھ پلان بناتے ان لوگوں نے رات کو ہی حملہ کرنے کا سوچا تھا۔ 1 گھنٹے میں ریفریش ہوتے وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک سنسان سی آبادی میں بنا گھر تھا جہاں شاید ہی کوئی آتا تھا۔ وہاں ہی ایک کمرے میں عبدالرحمن نے اپنا سارا سیٹ اپ کیا تھا۔ عبدالرحمن باہر سے قدموں کی آواز سنتے ہوشیار ہوا تھا۔ تیزی سے اپنے کمپیوٹر پر انڈیا چلاتے اس نے سنی کارنائزیشن کے خلاف جمع ساری انفارمیشن آرمی کو سینڈ کرنا شروع کی تھی۔ پروسیس شروع ہوتے ہی وہ تیزی سے باقی چیزیں سمیٹتا بیگ میں ڈالنے لگا تھا۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے؟ منان صاحب، دروازہ توڑتے خان نے اندر داخل ہوتے سر مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر عبدالرحمن کے پسینے چھوٹے خوف سے سفید پڑتے اس نے بھاگنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے مگر کمرہ پورا بند تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ خان عبدالرحمن کو دیکھتا سرد لہجے میں بولا، تم مجھے مار دو لیکن تم لوگوں کا سارا ڈیٹا میں آرمی کو سینڈ کر چکا ہوں۔ عبدالرحمن خان کے اشارے پر فورا کمپیوٹر کے پاس گیا تھا جہاں پر 56% پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ سر ابھی ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے۔ عبدالرحمن کی بات پر خان نے سرد نظروں سے عبدالرحمن کو دیکھا۔ اسے فورا رکھو منان۔ خان سخت لہجے میں بولا، میں اسے کچھ نہیں کرا۔ عبدالرحمن بے خوف انداز میں بولا، تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے، میرے آدمیوں کو اسے مارتے ہوئے دیکھو گا۔ عبدالرحمن خان کی دھمکی پر فورا ڈھیلا پڑا، پلیز خان میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، میں ابھی یہ روک رہا ہوں۔ وہ تیزی سے بولتا کمپیوٹر پر بیٹھتا، تیزی سے انڈیا کی بورڈ پر چلاتا۔ 1 منٹ میں ہی وہ پروسیس روک چکا تھا۔ اسے پکڑو اور لیتا بھی لے لو اس کا، اور اس بند کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک بھی نکالو۔ عبدالرحمن اپنے پیچھے کھڑے 2 آدمیوں کو اشارے کرتے خان عبدالرحمن سے بولا جس نے فورا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک نکالتے عبدالرحمن کا لیپ ٹاپ والا بیگ بھی اٹھا لیا تھا۔ خان کے خلاف جا کر تم نے بہت برا کیا منان؟ عبدالرحمن کے قریب جاتے اس نے گردن سے پکڑتے سپاٹ انداز میں کہا، شیر خان نے میرا بیٹا کیڈنیپ کیا تھا۔ عبدالرحمن بس اتنا ہی بولا تھا جب خان نے اپنے آدمیوں کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس میں موجود سارا ڈیٹا کل تک مجھے مل جانا چاہیے۔ عبدالرحمن اور یہ لیپ ٹاپ ابھی ایسے ہی میرے کمرے میں پہنچا دو۔ خان عبدالرحمن کو بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ عبدالرحمن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عبدالرحمن ڈرائیو سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ یہاں بنے اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں قیام کر رہے تھے جو باہر سے عام بند پڑا گھر لگتا تھا مگر اس کے بیسمنٹ میں فل ٹیکس سسٹم انسٹال تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ یزدان دیکھے باہر برف باری ہو رہی ہے۔ زرش باہر ہوتی برف باری کو دیکھتی خوشی سے اچھلی۔ وہ لوگ بری آئے ہوئے تھے جہاں پر یزدان کو 1-2 کام بھی تھے۔ یزدان جو کافی پیتا اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اسے خوش دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اس کے ساتھ گھلنے ملنے لگی تھی۔ کرتا شلوار پہنے ساتھ یزدان کی جیکٹ پہنے گرم شال کندھوں پر پھیلے سر پر کیپ پہنے وہ یزدان کو کیوٹ لگ رہی تھی۔ یزدان خود پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ مجھے باہر جانا ہے یزدان، وہ زدی لہجے میں بولی، آپ بیمار پڑ جائیں گی، سما ضروری ہے۔ یزدان نے اس کے کافی کا کپ قریب پڑے میز پر رکھتے زرش کے بال چہرے سے ہٹاتے اسے نرمی سے کہا، لیکن مجھے جانا ہے، میں پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہوں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں اسے انجوائے نہ کروں۔ زرش کے زد کرنے پر یزدان ہار مانتا اسے باہر لایا تھا۔
زرش برف باری ہوتی دیکھتی اس میں گول گول گھومنے لگی تھی۔ یزدان پاس کھڑا سینے پر بازو باندھے خاموشی سے زرش کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک زرش نے جھکتے ہوئے برف کا گولا بناتے یزدان کے سینے پر مارا تھا۔ یہ حملہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا۔ یزدان نے نیچے جھکتے برف کا بڑا سا گولا چیخ کر بھاگتی ہوئی زرش کے سر پر مارا تھا۔ وہ چیختے ہوئے برف پر گری کر تیزی سے اٹھتے اس نے برف کا بڑا سا گولا بناتے یزدان کو مارا جو اس نے نیچے جھکتے ہوئے مس کر دیا تھا۔ یہ ناانصافی ہے۔ وہ ایک اور برف کا گولا سر پر بجنے سے برگائی۔ وہ یزدان کو ہنستے ہوئے دیکھ کر برف ویسے ہی اٹھا کر اس کی طرف بچوں کی طرح پھینکنے لگی۔ یزدان اس کی حرکت پر ہنستا ہوا اسے چڑھا رہا تھا۔ زرش اٹھ کر تیزی سے ہاتھ میں برف کا گولا پکڑ کر بھاگتی ہوئی یزدان کے پاس آنے لگی۔ یزدان کے قریب آتے ہی زرش کا پاؤں برف میں پھنس کر لڑکھڑایا۔ وہ پھسل کر سیدھا یزدان پر گری جو سیدھا پیچھے موجود برف پر گرا تھا۔ زرش ہاتھ میں موجود برف یزدان کے چہرے پر پھینکتے ہنسنے لگی تھی۔ یزدان برف منہ سے ہٹاتا اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ اپنی اور یزدان کی پوزیشن کا خیال کرتی زرش شرم سے فورا برف پر لیٹ گئی تھی۔ دونوں کے اوپر آسمان سے سیدھی برف گر رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کی تیز دھڑکنیں رفتار پیدا کر رہی تھی۔ زما زرگی اور فورا اٹھے اندر چلے۔ سردی کی شدت بڑھتی محسوس کر کے یزدان نے زرش کو اٹھایا تھا۔ دونوں کے کپڑے برف پر لیٹنے کی وجہ سے گیلے ہو گئے تھے۔ زرش کو کانپتے دیکھ کر یزدان اسے فورا کاٹیج میں لے گیا تھا جہاں ہیٹن سسٹم وہ تھا۔ زرش کے کپڑے چینج کرنے کے بعد یزدان نے بھی فورا کپڑے بدلے تھے۔ زرش کچن میں موجود فریج سے نکال کر کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ یزدان کچن میں موجود ٹیبل کے گرد پڑی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر اپنا موبائل نکالتا اس پر میسیجز چیک کرتا بار بار زرش کو دیکھ رہا تھا۔ یزدان میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ زرش پریشانی سے کھانا ٹیبل پر لگاتی بولی، کچھ برا نہیں ہونے والا، آپ کو ویسے ہی برے خیال آ رہے ہو۔ آپ مجھے تم کہا کرے زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ یزدان کی بات پر ہلکا سا مسکراتی بولی، کیوں میرا آپ کہنا پسند نہیں؟ یزدان نے ایک آئی برو اچکاتے پوچھا، مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے آپ تکلف کر رہے ہیں یا کوئی غیر بتا رہا ہے۔ زرش کے منہ بگاڑ کر بولنے پر وہ مسکرایا، زما زردیاں آئندہ کے بعد تمہیں بے تکلفی سے پکانا کروں گا۔ وہ چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالتا بولا۔ زرش اس کے اتنی جلدی مان جانے پر مسکرائی۔ میری بجو سے بات کروا دے یزدان، مجھے سکون مل جائے گا۔ دل ان کو لے کر بے چین سا ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگے تھے جب زرش بولی۔ یزدان نے اس کے بولنے پر گھر کے نمبر پر کال ملاتے گل کے کال اٹھانے پر اسے خانن کی بات زرش سے کروانے کا کہا۔ السلام علیکم بجو، کیا ہوا ہے؟ آپ کو طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھا؟ زرش یزدان سے فون لیتی زمل سے سلام لیتی اس کی بیٹھی ہوئی آواز سن کر بولی، میں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ زرش بس ویسے ہی کچھ طبیعت ڈاؤن ہے۔ تم بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ یزدان کے ساتھ انجوائے کر رہی ہو۔ زرش زمل کے سوالوں پر مسکرائی، جی بجو یہاں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اور آپ پلیز کوئی میڈیسن لے لے۔ زرش کی فکر پر زمل مسکرائی تھی، اچھا لے لوں گی، تم میری فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے شوہر کی فکر کر۔ زمل ہلکا سا مسکراتی اسے تنگ کرنے کے لیے بولی، بجو وہ خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ لب دبا کر مسکراہٹ روکتی یزدان کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں نوند گیا تھا۔ زرش نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ یزدان سکون سے آنکھیں نوند گیا تھا۔ مجھے تم سے نہیں یزدان سے کہنا چاہیے، وہ تمہارا خیال رکھے۔ زمل ہنستے ہوئے بولی تھی۔ یزدان نے بھی شاید زمل کی بات سن لی تھی جو مسکرانے لگا تھا۔ زرش نے بے ساختہ منہ پھولایا، تم آرام سے انجوائے کرو چندہ، میری فکر کرنا چھوڑ دو، یہاں میری دیکھ بھال کے لیے کافی لوگ موجود ہیں۔ زمل اسے سمجھانے لگی تھی۔ مزید کچھ دیر بات کر کے وہ کال بند کر گئی تھی۔ زرش نے فون بند کرتے یزدان کو دیکھا جو اس کے پیٹ کے رد گرد بازو ڈالے مزے سے سو رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کرتے زرش کی گال کپنے لگا تھا۔ یہ تو شکر تھا وہ سو رہا تھا، ورنہ ضرور زرش کی ٹانگ کھینچتا۔ سر ہر ڈسک میں سنی آرگنائزیشن کا سارا ڈیٹا موجود ہے۔ افغان نے ڈسک چیک کرتے حیرانی سے خان کو بتایا، کوئی اندر کا آدمی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ اتنی مہنگی سیکیورٹی ہائر کرنے کا کیا فائدہ ہے جب وہ آرگنائزیشن کا ڈیٹا سیکیور نہیں کر سکتے۔ افغان اپنی نگرانی میں تم سب کا انویسٹیگیشن کرو گے اور یہ ڈسک مجھے دے دو۔ خان نے ہنکار بھرتے سر لہجے میں بولتے اس سے ڈسک لے کر اپنے پاس رکھی تھی۔
جی سر، اور ابد عدنان کا کیا کرنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی اس سے حساب بھی برابر کرنا ہے، میں ذرا اسے دیکھ کر آیا، تب تک تم لوگ واپس جانے کی تیاری کرو۔ دوپہر کا 1 بجے کا ٹائم تھا جب خان بیسمنٹ میں بنے سیل کی طرف بڑھا۔ عبدالمنان کو کرسی سے باندھا گیا تھا، جبکہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا جس سے وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ خان نے اس کے قریب جاتے اس کا منہ کھولا تھا۔ اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہتے ہو؟ خان نے سر میری میں سوال کیا۔ خان، ایک موقع دے کر دیکھو، میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ شیر خان نے مجھے مجبور کیا تھا۔ خان، میرا بیٹا صرف 6 سال کا ہے، اس پر دن رات ان لوگوں نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا تھا۔ خان، ورنہ میں تمہارے خلاف کبھی نہ جاتا۔ اس کی فریاد سنتا خان کا چاقو پکڑا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ تمہاری وفاداری چاہیے مجھے ابد عدنان، تمہارے بیٹے کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دو۔ خان نے معاہدہ کیا تھا؟ میں ہمیشہ تمہارا وفادار رہوں گا۔ وہ فورا رضامند ہوا تھا۔ خان نے اس کی رسیاں کھولی تھی۔ وہ فورا گھٹنے کے بل جھکتے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ جب بھاگتا ہوا عمران سر میں داخل ہوا۔ سر، ایک بڑی خبر ہے۔ عمران کی بات سنتے خان نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سر، خان ویلا کو آگ لگا دی ہے۔ شیر خان نے۔ عمران کی بات سنتے غصے کی زیادتی سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کوئی ویلا میں تو نہیں تھا؟ اس نے عمران سے سوال کیا۔ خانم اور بل ویلا میں تھی۔ عمران کے جواب پر خان نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو غصے سے دیوار کی طرف پھینکا تھا۔ ہم فورا کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ خان سیدھا ہوتا، اپنی مٹھیاں بند کرتا اور کھولتا، خود پر قابو پاتا بولا، جبکہ ایک نقاب پوش لڑکی کی فکر میں دل میں چنگاریاں سے جلنے لگی تھی۔ کیا وہ دونوں بحفاظت نکال لی گئی؟ خان نے ڈرائیور کرتے عمران سے پوچھا۔ لاہور پہنچتے ہی ان کی کراچی کی فلائٹ تھی۔ سر، شیر خان نے دن کو اور خانم کو مارا بھی ہے۔ ان دونوں کی حالت بہت خراب ہے۔ قاصد نے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گیا ہے، مگر ان کے بچنے کے چانسز کافی کم ہیں۔ عمران کے بتانے پر خان نے غصے سے مکہ بناتے ڈیش بورڈ پر مارا تھا۔ زمل اور دل کی حالت کا قصوروار وہ کہیں نہ کہیں خود کو ہی سمجھ رہا تھا۔ قاسم کہاں مرا ہوا تھا جب شیر خان میرے گھر آیا؟ خان نے چند ہلکے لہجے میں پوچھا۔ سر، وہ گھر موجود نہیں تھا۔ عمران منایا۔ میں اس کی لاپرواہی پر کھال گزر دوں گا۔ ایک بار مجھے کراچی پہنچنے دو جو سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ان سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہریش کو فون بلاؤ، اسے کہو لاہور میں موجود شیر خان کے شراب کے کارخانے کو آگ لگا دے۔ خان اپنے غصے پر قابو پاتے بولا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے فون ملاتے اس نے ہریش نامی بندے کو خان کا حکم دیا تھا۔ خان کا حکم مانتے فورا ہی شیر خان کے اربل شراب کے کارخانے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ شیر خان جو اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا، اپنے نقصان کا سنتا بھڑک اٹھا تھا۔ اس خان کو میں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ شیر خان غصے میں چیخا تھا۔ اس کے ارد گرد کھڑے آدمی اس کا غصے سے ڈرتے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایک جنگ تھی جو خان اور شیر خان میں شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کا کیا انجام ہونا تھا، یہ وقت نے بتانا تھا۔ کون کس کے ہاتھوں مرے گا یا کون یہ جنگ جیتے گا، یہ وقت ثابت کر دے گا۔ ہمیں فورا کراچی لوٹنا ہے۔ یزدان جو فون سننے کے لیے کارٹیج سے باہر نکلا تھا، فورا اندر واپس آتا زرش سے بولا، ان کا پلان آج بازار جانے کا تھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ آپ نے کہا تھا ہم 2 دن مزید رکھیں گے۔ زرش نے سوال کیا۔ میں جو بول رہا ہوں وہ فورا کرو زرش۔ یزدان کے سخت لہجے پر وہ ڈر گئی تھی۔ پہلی بار اس نے زرش سے ایسے بات کی تھی۔ زرش خاموشی سے منہ پھولاتی کپڑے پیک کر چکی تھی۔ یزدان خاموشی سے اسے لیتا ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ اسلام آباد سے ان کی فلائٹ کراچی کی تھی۔ زمن کے ساتھ پیش ہونے والے حادثے کی خبر وہ زرش کو کیسے بتائے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زرش کا ناراض چہرہ دیکھتے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ فلائٹ کے دوران زرش سوتے ہوئے ہی رہی تھی۔ یزدان سارا راستہ خان کے بارے میں سوچ کر پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا یہ خبر خان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ ابھی اصل امتحان اس کا زرش کو بتاتے ہوئے ہونا تھا۔ فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی وہ زرش کو لیتا سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ یزدان، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل کو دیکھتے زرش نے پریشانی سے پوچھا۔ یزدان، بجو ٹھیک ہے نا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ چیخ کر چلتے ہوئے یزدان کے پیچھے جاتے ہوئے بولی، گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ زرش، زمل اور دل دونوں گھر میں موجود تھی، اس لیے وہ دونوں زخمی ہوئی ہے۔
یزدان نے کچھ بار چھپاتے بتایا۔ وہ لوگ ICU کے باہر پہنچ چکے تھے، جہاں بیٹھا پریشان سا قاسم انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زرش شمسی کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، دل کی دھڑکنیں رسپی سسپی سے چلنے لگی تھی۔ سر دل کو وہ لوگ بچا نہیں پائے، قاسم افسردگی سے بولا۔ یزدان نے آنکھیں زور سے بیچ کر کھولے تھی۔ خانم کیسی ہے؟ زرش کی حالت پر نظر ڈال کر یزدان نے پوچھا۔ خانم کی حالت بہت بڑی ہے، اگلے 48 گھنٹے ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں دواؤں کی ضرورت ہے۔ زبان کا سنتے ہی زرش لہرا کر زمین پر گر گئی تھی۔ یزدان نے پریشانی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاتے اس کا چیک اپ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹینشن کی وجہ سے زرش کے بے ہوش ہونے کا بتایا تھا۔ یزدان خود اس ساری صورت حال پر پریشان ہو گیا تھا۔ زرش کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ اس کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ زرش کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ وہ تب سے آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی قرآنی ریاض پڑھ رہی تھی۔ یزدان سے وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ یزدان دیوار کے ساتھ ایک لگائے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ زرش کئی بار ICU کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھ چکی تھی۔ نالیوں اور مشینوں میں جکڑی زمل کو بار بار دیکھنے کا حوصلہ زرش میں نہیں تھا۔ 10 گھنٹے کے اذیت دہ سفر کے بعد خان کراچی پہنچا تھا۔ زمن کا پوچھتے وہ سیدھا ICU کی طرف آیا تھا۔ زمن کیسی ہے؟ خان نے یزدان کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے اور دل مر چکی ہے۔ یزدان کے بولنے پر خان کے چہرے پر سائے لہ رہے تھے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ زرش اچانک اٹھتی خان پر چیخی تھی۔ نقاب میں چھپی روئی روئی آنکھیں خان کو وسے سے گھول رہی تھی۔ زرش اپنا لہجہ درست کرو۔ یزدان ناگواریت سے اس کے لہجے پر چوٹ کرتا بولا۔ میں ایسے ہی بولوں گی، میں بچی نہیں ہوں، سب سمجھ رہا ہے۔ آپ سب لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، وہ چیخ کر بول رہی تھی۔ چھوڑو مجھے یزدان، خان کو اشارے سے بتاتا یزدان زرش کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ خان نے آگے بڑھتے ICU کے دروازے سے اندر جھونکا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے زمل کے نیند مردہ سے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آپ پیشنٹ کے ریلیٹیو ہیں؟ پیچھے سے ایک ڈاکٹر آتا پوچھنے لگا تھا۔ خان کے پلٹتے اس کے چہرے پر نظر پڑتے ڈاکٹر گھبرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں پیشنٹ کو چیک کرنے آیا تھا۔ بلکہ نہیں بولا کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ خان غصے سے بولا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اس کی پردہ دار بیوی کو کوئی نامحرم دیکھے۔ وہ تو جاگتے میں خود کو سیز کر رکھتی تھی، پھر خان اس کی اس حالت میں اس کے پردے کا خیال کیوں نہ رکھتا؟ وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر گڑبڑایا۔ اس لیڈی ڈاکٹر کو فورا گھر سے بلاؤ، اسے بتاؤ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل نہ پہنچی خان اسے دنیا سے غائب کر دے گا۔ ڈاکٹر خان کی دھمکی پر تیزی سے فیمیل نرس کو زمل کو چیک کرنے کی ہدایات دیتا چلا گیا تھا۔ میرا من کیا دیکھ رہی، وہ جاؤ جا کر اسے چیک کرو۔ نرس کو خود کو گھولتے پا کر خان سر میری سے بولا۔ نرس گھبرا کر فورا زمل کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ بدلے کی ایک آگ تھی جو خان کے سینے میں شدت سے جل اٹھی تھی۔ اب اس کی چنگاریاں کس کس کو جلاتی ہے، یہ بہت جلد وقت بتانے والا تھا۔